ایک چھوٹے سے گاؤں کی معمولی کہانی۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں سیدھے سادے غریب لوگ رہتے تھے۔ ان کے جھگڑے اور ان کے اختلاف ایویں ہلکے پھلکے سے ہوا کرتے تھے۔ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ لوگ اکٹھا معاملہ کا حل نکلوانے پنچ کبیر کے پاس جایا کرتے تھے۔ پنچ کبیر عبادت گزار تھا، وہ سادہ طبیعت کا آدمی تھا، لیکن معاملہ فہمی کی حس بہت اچھی رکھتا تھا۔ کبیر جب بھی ان کے جھگڑے نمٹاتا تو کسی سے کوئی شکایت باقی نہ رہتی، سب لوگ سمجھ جاتے جو کچھ کبیر نے کہا وہی درست ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے کبھی کبیر سے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ ان کی محدود عقل کے مطابق کبیر سے بہتر کوئی انسان ایسا نہ تھا جوان کے آپسی جھگڑے سلجھا سکے۔ ایک دن صبح کا وقت کبیر کی عبادت سے فارغ ہو کر گھر آیا، ناشتے کا بندوبست کرنے کا لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی، باہر جا کر دیکھا تو 6 سفید پوش کھڑے تھے۔ انہوں نے کبیر سے کہا، ہم آپ کی بہت زیادہ شہرت سنی ہے، لوگوں نے ہمیں بتایا، خدا نے آپ کو فہم بخشا، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ کبیر اندر ہی اندر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ یار اب اتنا مشہور ہو گیا ہوں، ان جان لوگ بھی مجھ سے ملنے آنے کے لیے لگے ہیں۔ اس نے گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ لوگ جلدی میں تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر پنچ کبیر سے درخواست کی کہ ہم آپ کے زہد اور آپ کے فراست کے بہت قائل ہیں۔ ادھر ہمارے گاؤں میں چودھری صاحب کے گھر بہت مسئلہ ہو چکا ہے۔ ان کی بیگم طلاق لینا چاہتی ہیں۔ یہ جھگڑا 2-3 برس سے چل رہا تھا، لیکن اب بات باہر نکل چکی ہے۔ چونکہ ان کی عزت کا معاملہ ہے اور خبر شریکوں تک پھیل جانے کا آثار ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ تشریف لے چلیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی صلح صفائی اگر ہو سکتی ہے تو بس وہ کروا دیں، بجائے ادھر خاطرداری میں وقت ضائع کرنے کے۔ ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں آپ اسی وقت ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری مدد کریں۔ کبیر نے سوچا کہ یار یہ فین میرے بیچارے پتہ نہیں کتنی دور سے آئے ہیں، خدا جانے کتنی آس ان کے دلوں میں ہے۔ اس نے فوراً جوتے پاؤں میں اٹکایا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ ابھی بہت صبح تھی تو گلیوں میں رش نہیں تھا۔ کبیر ان کے گھوڑوں پر سوار ان کے ساتھ بہت جلد گاؤں کے حدود سے نکل گیا۔ اسے راستے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، لیکن منزل کے قریب نہیں آئی تھی۔ جب انہوں نے رات کی ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کبیر نے ان سے مزید سفر کی بابت پوچھنا مناسب سمجھا تو انہوں نے بتایا کہ صبح روانگی کے بعد 5 کوس کا فاصلہ ہے۔ الغرض دوسرے دن سورج 90 کے زاویے پر آنے سے پہلے وہ لوگ چودھری کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ معمولی سا گھر تھا، کہیں سے بھی اس گھر میں امیر کی جھلک نہیں دکھائی دیتی تھی۔ خیر چودھری، اس کی بیوی اور خاندان کے دوسرے بزرگ بھی پنچ کبیر کے سامنے پیش ہوئے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ صرف آدھے گھنٹے دونوں کی گفتگو سننے کے بعد کبیر نے مسئلے کا جو حل نکالا؟ اس سے دونوں میاں بیوی کا اتفاق تھا۔ کبیر کے کہنے پر چودھری نے اس کی بیوی اور 2-3 بڑے بزرگ ساتھ والے کمرے میں گئے۔ انہوں نے مزید مشورہ کیا اور 5 منٹ بعد جب باہر آئے تو ان کے چہروں سے ظاہر تھا وہ خوش اور مطمئن ہیں۔ چودھری کے ملازمین نے پنچ کبیر کے ہاتھوں کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ خود چودھری نے بہت خوش تھا۔ بیوی گھر کے اندر واپس چلی گئی۔ چودھری کبیر سے ہاتھ جوڑ کر گزارا کیا، میری عزت بچانے والے محسن، میں چاہتا ہوں تو میرے گھر 7 دن تک رکا اور مجھے اپنی خدمت کا بھرپور موقع دے۔ بے شک تو ایک فہیم، دانا اور نیک طبیعت انسان ہے۔ کبیر کو اعتراض ہی کیا ہو سکتا تھا۔ 7 دن اس نے ٹکا کے خدمتیں کروائیں۔ جب 7ویں دن روانہ ہونے لگا تو ساتھ کے گاؤں سے چند لوگ اور آ گئے۔ اب انہوں نے بھی کبیر کی مدد سماجت کرنا شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے چند جانور جو رات کو ڈیرے کے اندر بندھے تھے صبح اٹھنے کے بعد غائب ہو چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ فلاں شخص نے انہیں چوری کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے آپ تشریف لائیں تو چند منٹ میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے۔ کبیر گاؤں اپنی شہرت بڑھتے دیکھ کر سرشار تھا۔ وہ خوشی روانہ ہو گیا۔ ابھی دوسرے گاؤں جا کر متاثرہ لوگوں کے ڈیرے پر قدم ہی رکھا تھا کہ 3 لوگ اور جانور دوسری طرف سے بہت دور سے آتے دکھائی دیا۔ وہ قریب آتے ہی سب نے دیکھا تینوں لوگ شدید خوفزدہ تھے اور زار روتے جا رہے تھے۔ کبیر کے سامنے وہ تینوں اس کے پیروں میں گر گئے، لیٹے لیٹے معافیاں مانگی اور کہنے لگے ہمارے خواب میں فلاں بزرگ آئے تھے، انہوں نے ہمیں سخت سزا اور عذاب کی خبر دی۔ وہ بہت ناخوش ہیں، ہم نے یہ جانور چرائے، انہوں نے ہی بتایا یہ صرف ایک شخص ہے جو تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ کبیر پنچ ہے۔ اسے میں ڈیرے پر بھیج رہا ہوں، تم جاؤ اس سے کہو تو میں معاف کر دے اور جن کے جانور ہیں انہیں فوراً لوٹا دو۔ کبیر دل میں حیران تھا یہ سین کیا چل رہا ہے، لیکن لوگ سب آنکھوں میں عقیدت اور شدید عزت دیکھتے ہوئے اس نے لہجے بھاری کرتے ہوئے ان چوروں کو اپنے پاؤں سے اٹھ جانے کے لیے کہا۔ چوروں نے جانور واپس کیا اور الٹے پیر چلتے بنے۔ اب تو سارے گاؤں والے پنچ کبیر کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا تو غیب سے لوگ ایک نیا مسئلہ درپیش ہوتا۔ اس کا حل بھی ظاہری بات ہے کبیر کے پاس ہوتا تھا۔ جب بھی گاؤں جانا چاہتا ایسا کچھ ہو جاتا کہ کچھ دن بعد اور 10-15 دن کے بعد کبیر نے واپسی کا پکا ارادہ کیا۔ اس سے یاد آ گیا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے بیوی کو بتا کے نہیں آیا تھا کہ اس نے گاؤں والوں سے اجازت چاہی تو جن کے جانور چوری ہوئے تھے ان میں غریبوں کی عقیدت طور پر چندہ کیا اور 15,000 روپے پنچ کبیر کو نذرانہ کیے۔ پھر ایک
آدمی کر دیا، یہ ایک آپ کی حفاظت کرے گا، آپ گاؤں تک چھوڑے گا۔ پنج کبیر نے ان کے لوگوں سے دوبارہ آنے کے وعدے کیے اور خوشی خوشی جیب بھری روانہ ہو گیا۔ واپسی سے بھی اسی راستوں کو خاص سمجھ نہ آئی۔ جو بندہ تھا وہی اسے راستہ بتا رہا تھا۔ جو کبیر کی سرحد پہنچا تو آدمی نے جلدی کا عذر کیا اور اس سے اجازت لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی پنج کبیر گاؤں میں داخل ہوا، اپنے گھر پہنچا تو سارے رشتہ دار پہلے سے موجود تھے اور ایک رونا پیٹنا مچا تھا۔ اس نے دروازے سے سلام کیا تو سب دوڑ کر آئے اور گلے لگا لیا۔ اس کے بیٹے نے بتایا، آپ جب سے اغوا ہوئے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ لوگوں نے ہم سے 10 لاکھ کا تاوان مانگا تھا، لیکن ہم نے بہت منتیں کی تو 2 لاکھ کا تاوان دینے کے بعد انہوں نے آپ کو چھوڑا۔ وہ 2 لاکھ بھی ماں کا زیور بیچ کے پورے کیے۔ پنج کبیر ایک سناٹے میں آ گیا۔ جو کرامتیں اس نے کی تھیں، وہ جو بزرگ خوابوں میں آ کے بتاتے تھے، اور جو اس کے شہر کے دور دور پھیلی تھیں، ساری کہانیاں اب اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ اب وہ جان چکا تھا کہ وہ شدید بیوقوف انسان ہے، لیکن اپنی جعلی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے پنج کبیر یہ سارا قصہ چپ کر کے پی گیا ہے۔ آج تک لوگ نہیں جانتے کہ پنج کبیر واقعی عقل مند تھا یا خوش آمد پرست بدھو۔ صرف ٹھگوں کا وہ ٹولہ جانتا ہے کہ پنج کبیر ان کا شکار کیسے ہوا تھا۔ مرکزی خیال توفیق الحق کے ایک عربی کہانی سے لیا گیا ہے۔